بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد ذاک تخیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک کا رحمت والا عشرہ گزر رہا ہے اور آج ہم نے غور کرنا ہے اپنی دن بھر کی گفتگو پر۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو عورتیں حاضر ہوئی ہیں جن کا روزہ ہے اور روزے کی اتنی شدت ہے کہ پیاس سے وہ گرنے لگی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تو انہوں نے حلال چیزوں سے رکھا، لیکن جو چیزیں رب نے حلال نہیں کی، جو حرام ہیں، ان سے انہوں نے افطار کر دیا ہے۔ تو خیر عورتوں کو لایا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پیالہ لایا جائے۔ ایک پیالہ حاضر کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت سے کہو اس میں کیا کرے۔ اس نے اس میں کیا کی، اس میں خون، گوشت کے لوتھڑے اور پیپ۔ یہ مسند امام احمد جلد نمبر 9 میں حدیث میں لکھا ہے کہ پھر آدھا پیالہ اس میں پور ہو گیا، پھر دوسری عورت کو بلایا گیا، دوسری کو بھی حکم دیا کہ کیا کرے۔ دوسری نے بھی کیا کی اور اسی طرح خون، گوشت کے لوتھڑے اور پیپ کیا میں آئی، پیالہ بھر گیا۔ میرے اور آپ سب کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے بھوک اور پیاس کے علاوہ اللہ سے کچھ نہیں لیا، یا انہوں نے بھوک بھی برداشت کی ہے یا پیاس برداشت کی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا وجہ ہوئی، کس وجہ سے ان کے منہ سے یہ ساری چیزیں نکلی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں بیٹھ کر غیبت کر رہی تھیں، اور جو غیبت کرتا ہے اس کا روزہ نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو سامنے برائی کرے یا پیٹھ کے پیچھے برائی کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو گیا ہے، بلکہ دوست احباب روزہ رکھا ہوا ہے، خواہ مخواہ آپس میں مسکراتے ہوئے گپ لگانی شروع کر دیتے ہیں اور کسی نہ کسی مسلمان کے عیب نکال کے بیان کرتے ہیں۔ اور کتنا ہی اچھا ہو، اتنی شان والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان والا امتی ہو اور کام ایسا کرے جس سے اس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی خامی بیان کرنے کی بجائے اگر وہ اپنا ظرف بڑا کرے، اپنا سینہ بڑا کرے، اپنی سوچ پاک کرے، تو کیا جس کی غیبت کر رہا ہے، جس کی خامی بیان کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی ایک بھی خوبی نہیں ہے؟ اگر وہ خوبی بیان کرے اور یقیناً جو غیبت کرتا ہے وہ غیبت بھی اس تک پہنچ جاتی ہے جس کی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ بن ہی جاتا ہے۔ اور جو بندہ خوبی بیان کرتا ہے تو کسی نہ کسی طرح جس کی خوبی بیان کی وہ خوشبو کی طرح اس تک خوبی بھی پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر غیبت پہنچی تو اس کے دل میں دکھ ہوا، تفرقہ بڑھا، جدائی ہو گئی، نفرت زیادہ ہوئی، معاشرے میں تقسیم ہونی شروع ہو گئی اور محبت کی کمی ہونی شروع ہو گئی۔ اور اگر بندہ خوبی بیان کرے تو محبت بڑھے گی، معاشرہ سنورے گا اور لوگ ایک دوسرے سے زیادہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نے ارشاد بھی قرآن پاک میں یہی فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
کافروں کے مقابلے میں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شدید سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، محبت کرتے ہیں، کسی کی برائی پسند نہیں کرتے، نہ سننا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے اس دور حاضر میں جیسے خدمت اور رشوت کا تصور ختم ہو گیا، خدمت کس کو کہتے ہیں اور رشوت کس کو کہتے ہیں اس کا فرق ختم ہو گیا، اسی طرح اچھائی اور برائی کا بھی فرق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کو بچانے کے لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں، گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کریں، نہ کسی کے منہ کے اوپر اس کی برائی کریں اور نہ اس کی کمر کے پیچھے کسی کی برائی کریں۔ کافی ساری عورتیں آج کل اسی وجہ سے انہیں طلاق ہو جاتی ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا، اپنی طرف سے تو وہ بڑا بن رہی ہوتی ہیں کہ ہم، اور برائی بھی کس کی بیان کرتی ہیں؟ اپنے ہی خامند کی، اپنے ہی سسر کی، اپنی ہی ساس کی، اپنے ہی بھائی کی، اپنے ہی رشتہ داروں کی، اور کسی کا کیا نقصان ہے؟ اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور جو میری بیٹی اس بات پہ کان کھڑے کر لے اور اس کو دھیان سے سنے کہ روزہ رکھا، کوئی ایک تو خوبی ہوگی خامد میں، وہ خوبی بیان کرے، کوئی ایک تو خوبی ہوگی خامد کے باب میں، وہ خوبی بیان کرے۔ کبھی کسی نے اپنی ماں کی خامی بیان کی ہے؟ کیونکہ وہ ماں ہے۔ اور اگر ہم سب مسلمان بزرگ ماؤں کو ماں ہی تسلیم کریں، تقسیم ختم کر دیں، تو معاشرہ سنور جاتا ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ٹیلی فون کے اوپر گپ لگاتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، گپ اسے کہتے ہیں جسے فضول ہے، فضول کرتے ہیں گفتگو۔ قرآن پاک نے سورۃ مدثر میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، جنت والے سوال کریں گے جہنمیوں کو کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے 4 چیزیں ہمارے اندر خراب تھیں، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا ہم گپے لگانے والوں کے ساتھ فضول گپیں لگا کے فضول وقت گزارا کرتے تھے، اور یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ جب بھی گفتگو کریں رمضان المبارک کے اس ہر لمحے میں، جس میں ایک ایک چھوٹی نیکی کا ثواب پہاڑوں سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس مہینے میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، رکنا چاہیے۔ روزہ رکنے کا انعام ہے، یعنی کھانے پینے سے رک جاؤ، صرف کھانے پینے سے نہیں، کسی کی برائی کرنے سے بھی رک جاؤ۔ اس حدیث میں حضرت امام مسند احمد میں ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ یہ دونوں عورتیں، روزہ تو انہوں نے رکھا تھا، نیت بھی کی تھی، روزہ رکھا بھی حلال کی روزی سے تھا، لیکن روزہ ضائع کس طرح ہو گیا کہ یہ برائی یعنی غیبت کر رہی تھی، اور غیبت سے بھی بچنا روزہ رکھنا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور جب بندہ پرہیز کرے گا تو عقل مند ڈاکٹر حکیم لوگ یہ فرماتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اب ہم کسی کو دوائی بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ دوائی لی، آپ کو پھوڑے پھنسیاں ہیں، آپ نے میٹھا نہیں کھانا، آپ نے کوئی دیر ازم ثقیل چیز نہیں کھانی، کیونکہ یہ پرہیز ہے۔ اگر دوائی کے ساتھ یہ بھی استعمال کریں گے تو جو بیماری کور ہونی تھی ایک دن میں، اس کو 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ڈاکٹروں کا خالق ہے وہی مالک ہے کائنات کا، وہ فرماتا ہے کہ علاج سے پرہیز اس طرح کرو کہ میرے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرو، جس کا میں نے حکم کیا وہ کرو، اور جس سے میں نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ اور اگر خاوند بیوی کا اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی خراب ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، اس کو بڑا لائٹ لیا جاتا ہے، بڑا ہلکا لیا جاتا ہے، جبکہ یہ روزے کا نقصان کرنے والی چیز ہے، ایمان کا نقصان کرنے والی چیز ہے، اخلاقیات کا نقصان کرنے والی چیز ہے، معاشرے کے امن کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ آؤ ہم عہد کریں اللہ کے حضور کہ یا اللہ
ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے دھیان سے غور و فکر سے کریں گے اور لاپرواہی سے کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ بات بھی کریں گے کسی بھائی کے لیے وہ اگر اس قابل نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی اپنی علم کے جو ہمارے پاس ایک بیگ ہے علم کا، اس میں جتنے ہزاروں ہمارے پاس الفاظ ہیں، اپنے بھائی کے لیے جو ٹاپ کلاس کا لفظ ہے وہ ہم چن کے اس کے لیے بیان کریں گے۔ تو کیا ہوگا جب وہ بندہ ٹاپ کا نہیں ہے تو اس کے لیے ٹاپ کے عزت کے الفاظ بیان کیے ہیں تو وہ الفاظ کو دیکھ کر خوشی سے ٹاپ پہ جا کے بیٹھ جائے گا، یعنی اس کے اندر وہ اچھائی آنی شروع ہو جائے گی، وہ محسوس کرے گا کہ بھئی یہ چیز میرے اندر ہونی چاہیے، اس لیے کہ مجھے اس چیز کا کریڈٹ مل رہا ہے، مجھے فائدہ مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الہ العالمین، ہم اپنے لیے ہدایت کی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں غیبت سے، چغلی سے اور بے دہانی سے گفتگو کرنے سے اپنی پناہ عطا فرما، اور جتنے ہمارے بھائی، جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں، بیٹے اس مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ اس مرض سے انہیں شفا عطا فرما، انہیں اچھائی کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اس مسلمان معاشرے کو ایسا سنوار دے کہ ہر طرف سے جتنی بھی خوشبو آئے وہ پسینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں اور پیار بڑھ جائے اور معاشرہ سنور جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔